لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والعافية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائي گرامی، نہج البلاغہ میں جو مولا کے کلمات قصار جو آپ کے سامنے بیان کی جائے روزانہ مولا کے اقوال کو، آج جو ہے قول نمبر 68 ہے، جس میں آپ غور کریں گے کہ مولا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. العفاف زینت الفقر والشکر زینت الغنا. پاک دامنی جو ہے، العفاف کہتے ہیں عفت، پاک دامنی، یہ فقر کی زینت ہے. یعنی پاک دامنی جو ہے فقیری کی زینت ہے، فقر کی زینت ہے. اور والشکر زینت الغنا، اور شکریہ ادا کرنا یہ بے نیازی اور مالداری کی زینت ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، فقیری ہے، تو اس میں پاک دامنی ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے، بے تابی نہیں ہونا چاہیے. اللہ پر بھروسہ کرے اور قناعت پسندی سے کام لے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھے. کیونکہ جب انسان فقیر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے چکر میں جو ہے اپنے جسم کا سودا کرتے ہیں، پاک دامنی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے پاکیزگی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ہوس دنیا اور محبت دنیا میں جو ہے انسان جب زندگی بسر کرتا ہے تو اپنے کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. نتیجے میں وہ گناہ بھی کرتا ہے اور نتیجے میں جو ہے غلط قدم اٹھا لیتا ہے صرف پیسے کے چکر میں، اور اپنی پاکیزگی، اپنی پاک دامنی کا جو ہے وہ خیال بھی نہیں کرتا. ظاہر سی بات ہے کہ پیسے کے چکر میں جو ہے بعض عورتیں ہوتی ہیں بے پردگی جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کام کر رہی ہیں تو وہاں پہ جو ہے اگر الاؤڈ نہیں ہے تو وہ پردہ بھی نہیں کر سکتی، صرف پیسہ کمانے کے چکر میں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اسلام نے دائرے عفت میں رہ کر جو ہے پیسہ کمانے کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اپنے کو بچاتے ہوئے اور عفت کے دائرے میں رہ کر، پاکیزگی کے، پاک دامنی کے دائرے میں رہ کر جو ہے انسان پیسہ کمائے، کوئی مسئلہ نہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان اپنے کو جو بھول جاتا ہے، اپنے ایمان کو یعنی پشت رکھ دیتا ہے اور نتیجے میں جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو یہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے مولا فرما رہے ہیں کہ پاک دامنی جو ہے وہ فقیری کی زینت ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان کو غربت فقیری میں عفت اور عفیف اور غیرت دار ہونا چاہیے. پاک دامنی، پاکیزگی اور غیرت اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور دولت مندی میں مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ شرافت و کرامت کی کوئی نشانی نہیں ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے پیسے والا ہے تو شکر پروردگار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا، تو پیسے کو وہاں خرچ کرے گا جہاں پہ پروردگار کی مرضی ہوتی ہے. اور فقیر اور نادار جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرتا رہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا رہے اور اپنے عفت اور غیرت کو جو ہے باقی رکھے. یہی جو ہے مین چیز ہوتی ہے. تو وہی مسئلہ ہے کہ بے تابی نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ انشاءاللہ جو ہے سب کو نوازتا ہے. اللہ کبھی دے کر امتحان لیتا ہے کہ دیکھو یہ شکریہ ادا کرتا بھی یا نہیں کرتا ہے. کبھی لے کر امتحان لیتا ہے کہ دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہے اپنے کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہ پیسہ آ گیا تو اللہ کو بھول جائے، نماز کو جو ہے ترک کر دے
اور نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ صرف جو ہے دنیا داری اور دنیا پرستی میں زندگی بسر کریں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بس مولا کا قول جو ہے آپ کے سامنے، فقیری اور تنگ دستی میں جو ہے انسان کو ہمیشہ پاکیزہ اور پاک دامنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عفت اور غیرت اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور جب مالدار ہو، غنی ہو، تو اس کے پاس جو ہے شکر گزار رہنے کا مادہ پایا جانا چاہیے۔ آخر بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و ابی حوال ونیہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان حال کو پریشانی دور فرما، امام کی آوان و انسان میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔